جی. This meeting is being بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الحادی والعشرون. اس سے پہلے ہم اس میں مبنی کی اقسام وغیرہ پڑھ رہے تھے. اب آئیے اس میں معرب اور اس کا اعراب یہاں پر شروع کرنا ہے. اس میں معرب کے اعراب تین ہوتے ہیں: رفع، نصب اور جر. یہ اعراب کبھی حرکات کے ذریعے سے ہوتے ہیں، کبھی حروف کے ذریعے سے ہوتے ہیں، کبھی لفظی ہوتے ہیں، کبھی تقدیری ہوتے ہیں. اس لحاظ سے اب اس میں معرب کی 12 قسمیں بن جاتی ہیں. اچھا، یہ یاد کرنے والا سبق ہے کیونکہ کچھ اس میں آگے کی باتیں ہیں، کچھ پیچھے کی باتیں ہیں. اگر آپ انہیں یاد کر لیتے ہیں تو یہ یوں سمجھے کہ آپ کو کم از کم 20% یا 25% آپ کو نحو جو ہے نا وہ یاد ہو گیا. اگر کچھ سمجھ میں نہیں بھی آ رہا تو کوشش کریں اس کو یاد کر لیں. آگے چل کے جب آپ کو عربی پڑھائی جائے گی یا آگے اسباق آئیں گے تو ان میں آپ کو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. جس کو اگر یہ سبق نہیں آتا تو یوں سمجھیے کہ وہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے عربی زبان جو ہے، عربی جو ہے وہ عبارت پڑھ سکے، عربی لائن پڑھ سکے. دیکھیے، مفرد، منصرف، صحیح، یہ ایک لفظ ہے. ایک اسم ہے قائم مقام صحیح، یہ بھی ایک طرح سے ایک اسم ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے جمع مکسر منصرف. آئیے ان کی وضاحت کر دیتا ہوں. مفرد آپ نے پیچھے پڑھا تھا، وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے. منصرف کیا ہوتا ہے؟ منصرف ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایسا اسم جس پر کسرہ اور تنوین آ سکتے ہیں. صحیح لفظ کیا ہوتا ہے؟ صرف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس حرف کے، جس کلمے کے حروف اصلیہ میں حرف علت نہ ہو وہ صحیح کلمہ ہوتا ہے. یہ زیادہ تر عام طور پر یہی الفاظ ہوتے ہیں، جیسے راجل، کتاب، مسجد ہے، ناصر. اس طرح کوئی بھی الفاظ، اس طرح کے زیادہ تر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو مفرد ہوں گے یا منصرف ہوں گے اور صحیح ہوں گے. مفرد اکیلا لفظ، منصرف تنوین اور کسرہ آ سکتا ہے، صحیح جس میں حرف علت نہ ہو. جیسے راجل، یہ مفرد ہے، راجل منصرف ہے، تنوین آ رہی ہے. اور اسی طرح راجل ایک ایسا لفظ ہے جو صحیح ہے، اس کے را جیم لام میں کوئی حرف علت نہیں ہے. اگر ایسا کوئی اسم ہوگا تو اس کا اعراب تین حالتوں میں ہوگا، یعنی حالت رفعی میں، حالت نسبی میں، حالت جرمی. یاد رہے کہ کوئی بھی اسم ہوتا ہے نا، کوئی بھی اسم ہوتا ہے تو وہ ان تین حالتوں سے الگ نہیں ہوتا. حالت رفعی ہوتی ہے، حالت نسبی ہوتی ہے، حالت جری ہوتی ہے. یعنی حالت رفعی وہ ہوتی ہے جس میں رفع آ رہا ہوتا ہے، حالت نسبی وہ ہوتی ہے جس میں نصب آ رہا ہوتا ہے، یا حالت جری وہ ہوتی ہے جس میں جر آ رہا ہوتا ہے. لیکن ہر لفظ جو ہوتا ہے نا عربی زبان میں، یہ 12 اس میں معرب کی قسمیں، ان کے اعراب کی یہ حالت جو ہوتی ہے نا یہ الگ الگ طریقے سے ظاہر ہوتی ہے. جیسے ان تینوں کی اعراب کی حالت ظاہر ہوتی ہے بالکل نارمل، یعنی رفع میں دمہ کے ساتھ، نصب میں فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ. آپ کو شروع میں یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا زبر، زیر اور پیش. زبر، زیر اور پیش، یہ ہم اردو زبان والے یا ہندی زبان والے، یہ یہاں کے لوگ جو ہیں نا یہ اس کو پڑھتے ہیں. عرب لوگ زبر زیر پیش نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں دمہ، فتحہ، کسرہ. دمہ کہتے ہیں پیش کو، فتحہ کہتے ہیں زبر کو، اور کسرہ کہتے ہیں زیر کو. وہ جب جب ہجے کرتے ہیں نا، جیسے راجولن، تو وہ یوں کرتے ہیں را فتحہ را، جیم دمہ جو، اور راجو. وہ اس طرح کر کے ہجے کریں گے، اپنے بچوں کو اس طرح وہ سکھائیں گے، دمہ فتحہ کسرہ. ہم اردو زبان میں زبر زیر پیش یہ اس طرح کے الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں. اب آپ توجہ دیجئے، اگر کوئی اسم ہے مفرد منصرف صحیح، اس کی حالت رفعی دمہ کے ساتھ، جیسے یہاں پر مثال آ رہی ہے جا راجولن، دیکھیں پیش آ رہی ہے. یہی لفظ جب راجولن ہوگا، حالت نسبی اس کی آئے گی فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری اس کی آئے گی کسرہ کے ساتھ. ایک اور اسم بھی ہوتا ہے جس کا سیم ٹو سیم یہ اعراب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قائم مقام صحیح. قائم مقام صحیح کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا تین حرف والا لفظ جس کے صرف تین حروف اصلیہ ہوتے ہیں، جس کے صرف تین حروف اصلیہ ہوں گے. ان میں سے درمیان والا حرف ساکن ہوگا، اور آخر میں لام کلمہ جو ہوتا ہے نا وہ حرف علت واو یا یا ہوتا ہے. جیسے زبیون ہرن کو کہتے ہیں. اب ان کا خاص ایک قاعدہ یہ ہوتا ہے
کہ یہ جس طرح ہوتا تو یہ اس میں حرف علت والا ہے، لیکن یہ قائم مقام صحیح ہوگا کہ ان کا ما قبل حرف جو ہوتا ہے نا وہ ساکن ہوتا ہے، اور ہوتے ہی تین حروف ہیں. جیسے دلون، زبیون. دلون ڈول کو کہتے ہیں، جو کنویں میں ڈالنے والا ڈول نہیں ہوتا، اس کو دلون کہتے ہیں. اور زبیون ہرن کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ حالت رفعی، حالت نسبی اور حالت جری دیکھیں. جب یہ حالت رفعی میں قائم مقام صحیح ہوگا تو اس کا اعراب پیش کے ساتھ ہوگا، دمہ کے ساتھ. جا زبیون، ہرن آیا. یہاں پر زبیون جو ہے فائل بن رہا ہے، حالت رفعی میں بن رہا ہے. حالت رفعی قائم مقام صحیح کی دمہ کے ساتھ آئے گی. رأیتو زبین، یہاں پر زبیون جو ہے نا وہ منصوب ہے، نسبی حالت میں مفعول بھی بن رہا ہے. اس وجہ سے یہاں پر اس پر نسبی حالت میں ہے تو نصب جو ہے اس کا دمہ کے ساتھ نہیں بلکہ فتحہ کے ساتھ آئے گا. نظر تو. استاد صاحب یہ حالت رفعی نسبی اور جری بھی ایک دفعہ بتا دیں یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ حالت رفعی جو ہوتی ہے نا، آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں کہ تین کرسیاں لگی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو ایک سمجھا رہا ہوں. تین کرسیاں لگی ہوئی ہیں. جو بڑی کرسی ہے، جو عالیشان کرسی ہے، وہ بتا دی کہ یہ دادا کی ہے. صحیح ہے. لوگوں نے سمجھا دیا کہ بھئی ابھی مثال کے طور پہ لوگ آئیں گے، مہمان آئیں گے، تو یہ بڑی کرسی پہ اس پہ دادا کو بٹھانا، یہ درمیان والی جو اس کرسی ہے اس میں اس کے بیٹے کو بٹھانا، اور جو چھوٹی کرسی ہے اس میں لا کر اس کے پوتے کو بٹھانا. ٹھیک ہے جی. اب آپ سمجھ گئے. اب لوگ جو ہے نا وہ کرسی پر جو بیٹھا انہوں نے ایک طرح سے نشانی لگاتی تھی. اب کرسی پر جو بیٹھا وہ بڑی عالیشان کرسی پر، تو انہوں نے کہا یہ دادا ہوگا. جو درمیان والی کرسی پر بیٹھا وہ ہوگا باپ، اور جو سب سے آخر والی کرسی پہ ہوگا وہ ہوگا بیٹا. اب آپ یہ سمجھ گئے، چھوٹی سی ایک مثال اس طرح لوگ نشانی کے طور پہ سمجھ گئے. جی عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جب وہ اسما ویسی حالت بنتے ہیں نا، اس حالت میں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں اب یہ حالت رفعی میں ہے، ان پر رفع والا اعراب آنا چاہیے. یعنی یا تو زبر زیر پیش میں رفع والا اعراب دو، اسی طرح واو الف یا اعراب کے ساتھ دے رہے ہو تو رفع والا اعراب دینا چاہیے. ان اسما کو کہا کہ یہ حالت رفعی میں ہوں گے. حالت رفعی میں تو ہے، ٹھیک ہے، یہ مان لیا. ان کا اعراب کیا ہوگا؟ آخر میں کیا لگائیں؟ زبر زیر پیش لگا دیں، الف واو یا لگا دیں، کیا کریں؟ تو یہاں پر وہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب ایسا لفظ ہوگا اس کی حالت رفعی یہ بن رہی ہوگی تو اس کو رفع دے دو. ایسا لفظ ہوگا اس کی حالت نسبی بن رہی ہوگی تو نصب دے دو. ایسا لفظ ہوگا اس کی حالت جری بن رہی ہوگی تو اس کو یہ دے دو. اب تھوڑا سا یہ اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے پتہ لگے گا کہ کتنے سینکڑوں عربی زبان ہے نا، سینکڑوں ہزاروں الفاظ ہیں، تو ان کو کتنے قسموں میں کون کون سی قسم تبدیل ہوں گے، تو آپ شاید حیران ہوں گے کہ بہت تھوڑے سے الفاظ ہیں. صرف 8 اسما ایسے ہوتے ہیں. آئیے صفحہ نمبر 92 پر آ جائیں، 92 پر. یہ والا 94، سوری. الدرس السابع والثلاثون، 37واں سبق. یہاں پر یہ لکھا ہے مرفوعات، منصوبات، مجرورات. نظر آ رہا ہے علی بھائی آپ کو؟ صرف 8 قسم کے جی آ اسما، رہا ہے. صرف 8 قسم کے اسما یہ مرفوع ہوں گے. جب بھی کوئی اسم فائل بن گیا، جیسے جا زیدن، یہ زیدن فائل ہے. جا راجلن، راجلن فائل ہے. جا بکرن، بکرن فائل ہے. جا ناصرن، ناصر فائل ہے. جا حامدن، حامد فائل ہے. جا محمود، جو بھی فائل بنے گا. فائل کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے فعل واقع ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے. جو بھی فائل بنے گا اس کا مرفوع والا اعراب ہونا چاہیے. جو بھی نائب الفائل ہوگا اس کا مرفوع والا اعراب ہونا چاہیے. جملہ ہوتا ہے، جملے میں مبتدا جو ہوتا ہے اس کا مرفوع والا اعراب ہو. خبر جو ہوتی ہے خبر میں اس کا مرفوع والا اعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے والے 12 قسم کے، صرف یہ 12 قسم کے اسما منصوب ہوتے ہیں. مفعول بھی ابھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. مفعول بھی کسے کہتے ہیں؟ جس پر فعل واقع ہو. جیسے مدد کرنا ایک کام ہے، مدد کرنے والا فاعل
जिस पर मदद वाक़ उसे मफूले बिही कहते हैं। एक जुमला आया नासारा जैदुन बकरन। अब इसमें जैदुन पढ़े या जैदन पढ़ें या जैदिन पढ़ें, तो फाइल होने की वजह से हम इसको पेश दे देंगे, क्योंकि हालत रफ़ई में होता है हमेशा फाइल। जो भी मफूले बिही बनेगा उसको मंसूब कर देंगे, नसब दे देंगे, क्योंकि ये 12 किस्म के अस्मा नसब वाले होते हैं। अब आप समझे बात प्यारे भाई? सिर्फ जी। 2 किस्म के अस्मा होते हैं जो मजरूर होते हैं। आप कुरान पाक में देखें, हदीस पाक में देखें, इतनी बड़ी अरबी है, सिर्फ 2 किस्म के अस्मा मजरूर होंगे, इन पर जर आएगा। एक तो मुदाफले और दूसरा हरफे जर के बाद मदखूल। हरफे जर आपने पढ़ा ना, हरफे जर का मदखूल यानी जिस इसम से पहले हरफे जर आ जाए। अब आइए पीछे जाते हैं, राजुलन पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़े। ये जो अभी आपको 12 अस्मा और ये पढ़ाए ना, आगे हमारे आने वाले अस्बाक में एक एक लफ्ज का एक एक सबक आ रहा है, और वो उसके कवायद और ज़वाबित आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। ओ अदरसुल आशिर, ये 10वां सबक आ गया। अभी हम सबक नंबर 21 पढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर राजुलन। अब अगर आप जा आ का तर्जमा देखें ना अली भाई, तो इसका तर्जमा होता है आना। राजुलन, इस इसम की वजह से ये फेल कायम हुआ। तर्जमा ये बनेगा जा आ राजुलन, मर्द आया। आने का काम किसने किया? राजुलन ने। फेल किसकी वजह से वाक़ हुआ? राजुलन। तो राजुलन फाइल बना। अभी आप पढ़ के आए, फाइल को हमेशा कौन सी हालत में रखेंगे? रफ़ई हालत में। ठीक है अली भाई? अनीस भाई आप भी समझ रहे हैं? अब जब ये फाइल रफ़ई हालत में है, इसको रफ़ई हालत देनी है, तो दें क्या? 2 पेश दे दें, 1 पेश दे दें, या फिर वाव दे दें? तो यहां पर वो अरब लोग सिखा रहे हैं, इसमें मुअरब की 12 अकसाम है। अगर कोई लफ्ज मुफरद मुनसरिफ सही होगा, इसमें ये क्वालिटी पाई जाएंगी, तो फिर उसका एराब दम्मा से होगा हालत रफ़े में। राअयतु राजुलन, आपने अभी पढ़ा था मफूल, जिस पर फेल वाक़ हो वो मफूल होता है, वो मंसूब होता है। राअयतु फेल वाहिद मुतकल्लिम है, इसका तर्जमा है देखना। राअयतु मैंने देखा, जैसे फ़अलतु का तर्जमा होता है ना मैंने किया। नसरतु मैंने मदद की। दरबतु मैंने मारा। राअयतु मैंने देखा। किसको देखा? देखने का काम किस पर वाक़ हुआ? राजुलन। इस इसम पर देखने का फेल वाक़ हो रहा है, तो ये मफूल बिही बन रहा है। अभी हम पढ़ गए मफूल बिही का एराब हमेशा नस्बी होगा। इसको यहाँ नस्बी हालत में ले आए। जब भी किसी इसम में मुफरद मुनसरिफ सही वाली क्वालिटी पाई जाएंगी, तो उनका नस्बी एराब फतहा के साथ होगा। अब आप समझे बात? मुफरद मुनसरिफ सही का एराब हालत रफ़ई में दम्मा के साथ, मुफरद मुनसरिफ सही वाले इसम का एराब हालत नस्बी में फतहा के साथ। और हालत जर्री में आप पढ़ के आए थे, 2 अल्फाज होते हैं, सिर्फ 2 अस्मा होते हैं जो जर की हालत में थे मजरूर। इसमें जर के बाद, हरफ जर के बाद जो इसम वाक़ हो, इला के बाद राजुलिन दाखिल हो रहा है, इसम दाखिल हो रहा है, अब ये मजरूर होगा। क्या ख्याल है अली भाई? समझ आ रही है अनीस भाई? जी जी। मुफरद मुनसरिफ सही में अगर कोई लफ्ज आता है, तो उसकी हालत जरी कसरा के साथ आएगी। जा आ राजुलन, राअयतु राजुलन, नजरतु इला राजुलिन। ये मुख्तसर से 2, यूं समझे कायदे और ज़ाब्ते हैं, ये 2 असबाक हैं। इसमें मुअरब का एराब, अगर ये आप समझ लेंगे और वो चीज़ याद कर लेंगे जो अभी मैंने आपको सफ़ा नंबर 94 पर वो सबक आपको याद कराया, ये 12 और 8, 20 और 2 22, 22 नाम याद कर लें, तो फिर इंशाल्लाह आपको बहुत हद तक यूं समझे कि आपको तकरीबन 50% नहव आ गई। इन अल्फाज की वजाहत, यानी फ़ाइल किसे कहते हैं, उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा, आगे यही वाली बातें आएगी। मफूल बिही क्या होता है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। इसी तरह ये मफूल बिही के अलावा और कौन कौन से मफ़ाइल होते हैं, मफूल लहू है, मफूल माहू है, मुब्तदा ख़बर, इनके इस्तेमाल का तरीका बहुत सारी। ये फ़ाइल किस तरह इस्तेमाल होता है, ये नाइबुल फ़ाइल किस तरह इस्तेमाल होता है,
ان کو استعمال کرنے کے قواعد و ضوابط یہی ہے نحو میں، اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے مثال کے طور پہ یہ پڑھا جاء راجل، حالت رفعی میں اس کے دمہ کے ساتھ آئے گا. مثال کے طور پہ میں یہاں پر پڑھوں جاء راجلن، تو آپ فوراً کہیں گے نہیں نہیں بھائی یہ مفرد منصرف صحیح کلمہ ہے، آپ اس کا اعراب غلط پڑھ رہے ہیں، آپ زبر زیر پیش صحیح نہیں پڑھ رہے. اب آپ بات سمجھے. اسی طرح قائم مقام صحیح بھی ہوتا ہے، اس کا بھی حالت رفعی کا اعراب دمہ سے، حالت نسبی کا فتحہ سے، حالت جری کا کسرہ سے. جاء زبیون، ہرن آیا، آنے کا کام ہرن نے کیا اس لیے فاعل ہے، اور فاعل جب قائم مقام صحیح ہوتا ہے تو حالت رفعی دمہ کے ساتھ آتا ہے. رأیت زبین، دیکھنے کا کام جو ہے زبین پر واقع ہوا، میں نے دیکھا ہرن، دیکھنے کا کام زبین پر واقع ہوا، اس کا حالت نسبی فتحہ کے ساتھ آئے گا. نظر تو الا زبین، دیکھنے کا یہ نظر تو الا زبین، حرف جر کے بعد اگر کوئی اسم آتا ہے اور وہ قائم مقام صحیح ہو تو ایسی صورت میں اس کا اعراب حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا. ایک ہوتا ہے جمع، اور وہ ہو اگر مکسر. آپ کو یاد ہے پیچھے آپ پڑھ کے آئے تھے جمع مکسر، ایسی جمع کہ جس کے واحد سے جب جمع بنائے تو اس کا صیغہ ٹوٹ جائے. جیسے راجل ایک مرد، لیکن اس کی جمع بنائے رجال، تو اب وہ راجل کی واحد کی بنا ٹوٹ گئی. مثال کے طور پہ مکسر نہ ہونا جیسے سالم ہونا، جیسے مسلمون آتا ہے، مسلمون کے آخر میں کچھ اور بڑھا دیں تو وہ جمع بن جاتی ہے، جیسے مسلمون سے مسلمونا، عالمون سے عالمونا، ساجدون سے ساجدونا. وہ جمع مکسر نہیں ہوگی. جمع مکسر وہ کہ جس کے واحد سے جمع بنائے تو اس کی واحد کی بنا ٹوٹ جائے، اور منصرف وہ جس پر کسرہ اور تنوین آ سکتی ہے. اب اس کی حالت رفعی دمہ کے ساتھ، حالت نسبی فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے. یہی جمع کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو آگے ایک اور بتا رہے ہیں کہ اس میں معرب کی چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم، یعنی ایسی مؤنث کی جمع جیسے مسلماتن سے مسلماتن، عالمتن سے عالماتن، یعنی اس کے واحد کا صیغہ جمع میں برقرار رہے، بس آخر میں کچھ اور بڑھا دیں. لفظ آتن یا آتن بنانے سے، جیسے قراساتن کہتے ہیں کاپی کو، جو کاپی ہوتی ہے اس کو قراساتن کہتے ہیں، اس کی جمع بنائے قراساتن، قراساتن قراساتانی، اور جمع بنائے تو قراساتن. اب اس کی حالت رفعی دمہ کے ساتھ آئے گی، لیکن حالت نسبی اور جری کسرہ کے ساتھ آتی. جیسے دیکھیں یہاں پر رأیت قراساتن نہیں آئے گا، بلکہ رأیت قراساتن، نظرت الی قراساتن. یہ کاپیاں ہیں، رأیت قراساتن میں نے کاپیوں کو دیکھا، نظرت الی قراساتن میں نے نظر کی کاپیوں کی طرف. الی حرف جر کے بعد جب اسم آئے وہ مجرور ہوتا ہے. اب مجرور تو ہے، اعراب کیا دیں؟ تو کہا کہ جمع مؤنث سالم والا اعراب جو ہے حالت نسبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا. یہ چار جو ہے یہ ان کو آپ یاد کیجیے گا. کل اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس میں معرب کتنے قسم کا ہوتا ہے، اس میں معرب کے اعراب کتنے ہیں، تو آپ بتائیں گے رفع نصب جر. پھر بتائیں گے کہ پوچھا جائے گا کہ اس میں معرب کی اقسام کتنی ہیں، آپ بتائیں گے 12 اقسام ہیں. پہلا پوچھا جائے گا مفرد منصرف صحیح کا اعراب کیا ہے، تو آپ کہیں گے حالت رفعی دمہ کے ساتھ، حالت نسبی فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ. جب آپ سے پوچھا جائے قائم مقام صحیح کا اعراب کیا ہے، تو آپ بتائیں گے حالت رفعی دمہ کے ساتھ، حالت نسبی فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ آئے گی. پھر اگر پوچھے جمع مکسر منصرف کا اعراب کیا ہے، تو آپ بتائیں گے حالت رفعی دمہ کے ساتھ، حالت نسبی فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ آئے گی. جب آپ سے پوچھا جائے جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہے، تو آپ بتائیں گے حالت رفعی دمہ کے ساتھ، حالت نسبی اور جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے. جیسے ہاتھی قراساتن، رأیت قراساتن، نظرت الی قراساتن. ٹھیک ہے جی، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ جی انیس بھائی. جی علی بھائی جی جی آسان ہے چلے کوشش کیجیے گا اسے یاد کریں. یہ یوں سمجھیں انشاءاللہ. علی بھائی، یہ اس طرح سمجھے کہ یہ اتنی بار آپ کا استعمال ہوگا، جیسے آپ سمجھیں گھر والی سے پوچھیں، کسی بھی اپنے گھر والی عورتوں میں سے نمک کا پتہ ہے نمک کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ آنکھیں بند کر کے بتائیں گی کہ بھئی یہ نمک کا ڈبہ ہوتا ہے. ہر ہانڈی میں ڈالنے کے لیے آپ کو جب بھی سالن بنانا ہوتا ہے نمک ڈالنا ہی ہوتا ہے. آپ اسے پوچھیں اچھا تمہیں یہ پتہ ہے لال مرچ کسے کہتے ہیں،
बस दुआ करें इस बात पे वो गुस्से में ना आ जाए और लाल मिल्क आपको दिखा ना दे। ठीक है जी। आप इसको बिल्कुल आराम से लें। ये अभी आपको पढ़ाया गया ना, ये इतनी बार आपका इस्तेमाल होगा जैसे औरतें हांडी में नमक मिर्च इस्तेमाल करती हैं ना, इसी तरह अरबी जुबान में आपको ये अल्फाज बार बार इस्तेमाल होंगे। हालत रफ़ी क्या है, हालत नस्बी क्या है, हालत जरी क्या है। यह हालत रफ़ी इसकी ये होगी, हालत नस्बी इसकी ये होगी, हालत जरी इसकी ये होगी। ये बहुत बार आपको आएगा जी। इसके मुतालिक अभी कोई आपके जहन में सवाल हो या कुछ मामला पूछना हो तो इरशाद फरमाएं। जी अनीस भाई, कोई सवाल तो नहीं रह गया? नहीं सर। चलें, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। आइए अब जो है यूँ करते हैं कि फिर सर्फ का पीरियड जो है वो शुरू करते हैं। आपको काम दिया था कि आपने फ़ेल माजी और फ़ेल मुजारे इसकी गिरदानें याद करके आनी है, माजी मारूफ और माजी मजहूल, मुजारे मारूफ और मुजारे मजहूल की। क्या कहते हैं, अभी तकरार कर लें। जी, आपकी क्लास में एक काम दिया था अली भाई। चलिए आइए दूसरे पीरियड में आ जाए, फिर इंशाल्लाह फिर ये सर्फ का पीरियड शुरू करते हैं।